डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों कैसे हो? कल हमने अपने इंग्लिश में लेसन नंबर 2 ललदत के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ा था। आज हम उसको आगे शुरू करेंगे। तो मॉडल रीडिंग से शुरू करते हैं। She not only became a master of the Kashmiri Shivat sect, but also a Sufi saint. She created the mastic poetry called Vaks, literally sayings or speech. Each Vak contains 4 lines. Is a short poem structured around a theme, popularly known as Lalvak. Her poetry is considered the earliest composition in the Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmiri literature. Her works represent the best teaching for mankind in the modern world. They inspire us to seek unity and harmony among the people of religions and races. These works describe the relationship between man and God and the deepest urge of the human soul, that is to be one with the Almighty. यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं। तो कल आपको मैंने ललदत की जो है निजी ज़िंदगी के बारे में हमने पढ़ा था। निजी ज़िंदगी मीन्स हर मैरिड लाइफ, हर इन लॉज। तो आज उसे आगे हम जाते हैं। She not only became a master of the Kashmiri Shivat sect. Shivat sect was one of the section of Hindus in our Kashmir in that times. تو جب للدت اپنے جاہ جلال میں پہنچ گئی تو سب سے پہلے اس نے سنیاس لیا تھا، تو وہ خدا کو جاننے کے لیے خدا کی قدرت کو جاننے کی تلاش میں تھی۔ اس کے بعد جب وہ اپنے عروج پر پہنچی تو وہ صرف ہندوازم کے لیے نہیں، جیسے ایک فرقہ تھا شیویت، اس کے لیے ہی وہ نہیں مطلب بنی تھی، بٹ آلسو اے صوفی سینٹ. صوفی سینٹ مینز، سینٹ ہم کہتے ہیں کسی بزرگ کو، کسی درویش کو، کسی اولیاء کو. صوفی سینٹ مینز صوفیزم ہمارے اسلام میں ایک فرقہ ہے جو مطلب ایسے ہی مست کلندر وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم صوفی سینٹ کہتے ہیں. شی کریٹڈ دا مائسٹک پوئٹری کالڈ واکس. مائسٹک پوئٹری، مائسٹک مینز جو اللہ کی طرف سے کسی کو عنایت ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عارفانہ. تو اسی جاہ و جلال میں اس نے شاعری شروع کی، تو اسی کو کہتے ہیں مائسٹک پوئٹری. وہ کیا پوئٹری کیا تھی؟ وہ اس کے مطلب جو ہے شعر ہوتے ہیں، ان کو نام دیا گیا ہے واکس، جن کو ہم للواک کہتے ہیں. تو مطلب لٹریری سینگس اور اسپیچ، جو وہ اپنی بات کسی دوسروں تک پہنچانی چاہتی تھی یا مطلب کسی سے بات کر رہی تھی، تو وہی شاعرانہ انداز میں ہوا کرتی تھی. ایچ واک کنٹینس 4 لائن. ایک واک میں 4 لائنز ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک اس کو سنواؤں گا. اس نے جب اس کو کیا نام ہے ان لاز فیملی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں بنتا تھا، تو اس نے ایک بار کہا تھا، اس کا جو تھا مٹکا یتھ نوٹ بنان کٲشِر پٲٹھۍ، ییٚلہِ تٔمِس خاندارن سُہ نوٹ پھٕٹروو، تَتھ اوس دِژمٕژ مطلب تٔمۍ رینٛج سۭتۍ ٲسٕس کٔنۍ دِژمٕژ دٔڑِتھ، تاکہِ أمِس کَرِ
ہش موج أنٛدرٕ بےٚعزتی تٔمِس اوس نہٕ خانٛدار سُنٛد ساتھ تہِ مِلان ٹھیٖک پٲٹھۍ کینٛہہ. تو اس کے بعد اس نے شاعرانہ انداز میں اپنے گھر والوں سے اپنے مائکے والوں سے مانگ کی تھی اس کے بارے میں. اس نے تو کہا تھا وٲرۍوٮ۪ن سۭتۍ وار چھَس نو چار کر میون مالنہِ ہو یا سوز تم نٹ نوٹا نت نٹچے ہار مالنہِ ہو. اس کو ایک واق کہتے ہیں. اٹ کنٹینس 4 lines. ٹھیک 4 lines ہے نا اس میں. تو اٹ از اے شارٹ پوئم اسٹرکچرڈ اراؤنڈ اے تھیم. اس کا ایک مقصد ہوتا تھا. یہ تو بڑی پوئم نہیں ہوا کرتی تھی بٹ یہ ایک مقصد کے ارد گرد گھومتی تھی اس کی شاعری. اراؤنڈ اے تھیم پاپولرلی نون ایز للواکس. تو عام طور پر ان کو کیا کہتے ہیں؟ للواکس. ہر پوئٹری از کنسیڈرڈ دا ارلیسٹ کمپوزیشن ان کشمیری لینگویج. سب سے اس کو ارلیسٹ کمپوزیشن مینز پہلے لگ بھگ تب سے پہلے کشمیری لینگویج میں شاعری کا آغاز نہیں ہوا تھا جب لال دید نے کشمیری شاعری کا آغاز کیا. اس لیے اس کو کہتے ہیں ارلیسٹ کمپوزیشن، پہلی بناوٹ کشمیری شاعری کی. تو in Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmiri literature. اور کشمیری لٹریچر جو ہے، کشمیری ادب جو ہے، اس میں لال دید کی شاعری کا ایک اہم رول رہا ہے. ہر واقع ریپرزینٹ دا بیسٹ ٹیچنگس آف مین کائنڈ. اس کی شاعری میں انسانیت کے لیے سبق آموز باتیں ہیں. ان دس ماڈرن آج کی دنیا میں بھی دے انسپائر اس ٹو سیک یونٹی اینڈ ہارمنی. اس کی شاعری کو جب ہم پوری طرح سے اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھنا بہت ضروری ہے. آف آل ریلیجنز اینڈ ریسز. تمام مذہبوں کو، تمام قوموں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے. یہی سبق اس کی شاعری سے ہمیں ملتا ہے. دیز واقعز ڈسکرائب دا ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ گاڈ. اس کی شاعری میں کیونکہ وہ تو خود بھی قدرت کی تلاش میں نکلی تھی اور اس نے دوسروں کو بھی یہی سبق دیا ہے، درس دیا ہے کہ انسان اور خدا کے بیچ میں کیا تعلقات ہونے چاہیے. اینڈ دا ڈیپسٹ ارج آف دا ہیومن سول دیٹ از ٹو بی ون ود دا آل مائٹی. اور انسانی روح کا اصل غذا کیا ہے، اس کی اصل ضرورت کیا ہے کہ اس کو خدا کے ساتھ مل کر رہنا ہے. یہ نہیں کہ انسان بس کھانے پینے کے لیے دنیا میں آیا ہے، عیش و آرام کے لیے نہیں. اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات ہمیشہ رکھنے ہیں. اللہ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. یہی درس لال دید نے اپنی شاعری میں دیا ہے. انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. تھینک یو.